السلام علیکم ویورز، رائس سعید آفیشیل پیج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رائس سعید احمد۔ اور سب سے پہلے آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو حالات خراب ہیں ان کو کوئی بھی شخص اس ٹائم پہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے جہاں بھی شائع ہوں، وہ ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ اس کے خلاف پرامن احتجاج کرے، بلکہ یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے۔ لیکن تمام مسلمان بھائی یہ بات سن لیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے امریکہ یا فرانس کے سفیر کو باہر نکالا جائے تو یہ سراسر غلط ہے۔ اس ٹائم پہ فرانس کے اندر 40 لاکھ سے زائد مسلمان رہائش پذیر ہیں، 2300 سے زائد مساجد وہاں پہ قائم ہیں۔ اگر فرانس 40 لاکھ مسلمانوں کو اپنے ملک سے باہر نکال دیتا ہے تو دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جو اس ٹائم پہ ان کو پناہ دے گا؟ یا وہ ہماری مساجد کو بند کر دیتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم آئندہ آنے والی نسلوں کو اپنے دین کے بارے میں کیسے بتا سکیں گے؟ تیسری بات یہ کہ جب لیبیا اور شام میں خانہ جنگی تھی تو تمام مسلمان یہاں سے جا کے یورپی ممالک میں چلے گئے تھے، جن کے اندر جرمنی اور فرانس سر فہرست ہیں۔ اس معاملے کو سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ کیونکہ کسی بھی ملک کے ساتھ قطع تعلق کرنا بہت ہی مشکل ترین کام ہے۔ دیکھیں، فرانس یورپی یونین کا ممبر ہے۔ اگر ہم فرانس کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو 30 ممالک ایسے ہیں جو یورپی یونین کا حصہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان تمام ممالک سے قطع تعلق کرنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو حکومتی کام ہے اسے حکومت پر چھوڑ دیں اور جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اسے پورا کریں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے عالمی سطح پر ناموس رسالت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رحمت للعالمین کے بارے میں انگریزوں کو اور دیگر ممالک جن میں بہت سارے یہودی، عیسائی اور طرح طرح کے مذہب کے عالمی ممبران شامل تھے، وہاں پہ اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اور اس سے پہلے آج تک کوئی بھی ایسا وزیر اعظم یا صدر پاکستان نہیں آیا جس نے اس معاملے کو عالمی سطح پر اجاگر کیا ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی حساسیت کو سمجھیں۔ ہم ایک ترقی یافتہ ملک نہیں ہیں یا ایک ترقی پذیر ملک نہیں ہے، ہم ابھی ترقی کی جانب جا رہے ہیں، ہمیں بہت ٹائم لگے گا۔ اور اگر ہم ان سازشوں میں گر گئے تو ہم اپنے ملک کو بالکل دیوالیہ کر دیں گے اور ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے میری تمام جتنے بھی فرقے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس معاملے کو سمجھیں اور اس کا جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار سے اس کو حل کریں، نہ کہ اس طریقہ کار سے حل کریں کہ پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ دیکھیں، اگر حکومت اس کے بارے میں کوئی اقدامات نہ کر رہی ہوتی تو پھر تو جواز بنتا تھا کہ ہم حکومت کے خلاف جائیں۔ جب ہماری حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ طریقہ کار غلط ہے اور پاکستان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی توہین آمیز بات کرنا ایک جرم ہے، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ جا کے سڑکوں پہ لوگوں کو ماریں، لوگوں کے خون نکالیں، لوگوں کو پتھر ماریں؟ پولیس کے 2 اہلکار شہید ہوئے، ان کو مارا گیا۔ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا ان کی رگوں میں مسلمانوں کا خون نہیں تھا؟ اس میں سے ایک شخص نے عید کے کپڑے تک سلوا لیے تھے، اس کی بیٹی رو رو کے کہہ رہی تھی کہ میرے بابا، میرا کیا قصور ہے؟ تو برائے مہربانی اس بات کو سوچیں تاکہ ہم اپنے پاکستان کا مستقبل اچھا کر سکیں۔ دیکھیں، اگر ہم اس تمام جو حالات ہیں ان کو دیکھیں سیاسی نقطہ نظر سے تو گزشتہ دنوں ڈسکا میں نون لیگ نے کامیابی حاصل کی، انہیں 1,06,000 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ پی ٹی آئی کے امیدوار کو 96,000 ووٹ کاسٹ ہوئے اور تحریک لبیک کے امیدوار کو صرف 23,000 ووٹ ملے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان کی حکومت کمزور ہوتی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کے بعد تحریک لبیک کی حکومت نہیں بن سکتی۔ یا تو بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے یا مریم نواز وزیر اعظم بنیں گی۔ اور یہ بات میری یاد رکھیے کہ عالمی سطح پر عمران خان سے اچھا اس نقطہ نظر کو کوئی بھی بندہ اجاگر نہیں کر سکتا۔ نہ تو بلاول بھٹو میں اتنی قابلیت ہے، نہ ہی مریم نواز میں اتنی قابلیت ہے، اور تحریک لبیک کی حکومت کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ تو اس لیے ان کو چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کو اس رستے پہ لے کے جائیں۔ ان کو ایک اپنا سیاسی ممبر رکھنا چاہیے جو حکومت میں شامل ہو۔ ان کا اس ٹائم پہ سیاسی کوئی بھی ممبر نہیں ہے جو حکومت میں شامل ہو۔ وہ صرف اور صرف تشدد کی سیاست اس ٹائم پہ کر رہے ہیں۔ توڑ پھوڑ کرنے سے، تشدد کرنے سے کبھی بھی آپ اپنی بات کو نہیں منوا سکتے۔
ریاست سے ٹکرانا ان کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، ان کا مقصد ہونا چاہیے اپنے پوائنٹ آف ویو کو بیان کرنا اور اس کو اچھے طریقے سے بیان کرنا تاکہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں، خاص طور پہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ 1400 سال سے رکھا ہوا روزہ مت توڑیں، اپنے اوپر سیاہی کا دبا مت لگائیں۔ اسی میں اسلام کی بہتری ہے، اسی میں پاکستان کی بہتری ہے، اسی میں آپ کے مستقبل کی بہتری ہے۔ رائے سعید احمد کی جانب سے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔